عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان. جی بہت ہی آپ خوبصورت بات فرما رہے تھے کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ نے جو یہ غیبت کے حوالے سے باتیں کی بہت ہی زبردست کی، مگر میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ہم واقعی دیکھیں کتنے بڑا گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اتنے بڑا گناہ کرتے ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہمارے اعمال پہ ضائع ہونے کا خدشہ ہوا نا. بہرحال قبلہ آپ جو ہے نا ہمارے ناظرین کو اس سے بچنے کی کوئی تدبیر جو ہے نا بتائیں. ارشاد فرمائیں کہ ہم اس غیبت سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اللہ سب بہت زبردست آپ نے سوال فرمایا. پہلے میں دو تین چیزیں جی سی غیبت، چغلی اور بہتان ایک ہی ہے. جی جی یہ تینوں مکس ہیں ٹھیک ہے. اور تینوں بڑے گناہ ہیں. جی مثال کے طور پہ تین آدمی بیٹھے ہیں جی جی اور ایک آدمی اٹھ کر گیا. اب دو آدمی جو آپس میں بیٹھ کر اس کی پشت پر جی اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، جی اس کے عیب بیان کرتے ہیں نا. یہ جو عیب بیان کیے جاتے ہیں اگر اس میں وہ عیب پایا جاتا ہے تو غیبت ہے، ٹھیک ہے. اگر نہیں پایا جاتا تو بہتان ہے. بہتان. یہ دو چیزیں ایک پہ ہو. بالکل ہو گیا. اب وہ جو دو بندے بیٹھے ہیں وہ آپس میں تیسرے بندے کی بات کر رہے ہیں. اب ان دونوں میں سے جو ایک اٹھ کر جا کر تیسرے سے بات کرے گا نا وہ چغلی ہو جائے گی. اللہ. وہ بتائے گا جی کہ زائد نے یہ باتیں آپ کے بارے میں کی ہے تو وہ چغلی ہو گئی. بالکل. اب یہ تینوں میں جھگڑا ہو جائے گا، فساد کی وجہ بن جائے گی. جی سب سے پہلے تو یہ باتیں سمجھنی بڑی ضروری ہے فی معاشرہ ہمیں جی کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم گھر میں جہاں بھی چند خواتین بیٹھ جائیں، چند مرد بیٹھ جائیں، ان کا یہی موضوع ہوتا ہے کسی دوسرے تیسرے بندے کی برائی کرنا. بالکل ایسے ہی. اب یہاں جب آپ نے بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ برائی نہیں کسی کی کرنا. انسان میں کمال بھی ہوتے ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں. بالکل. آپ کوشش کریں کہ جو بھی کسی کا موضوع چھیڑے جی جب اس کی برائی کی بات آئے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کی غیبت میں روکنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ روکے تو اللہ تعالیٰ اس کے برے وقت میں اس کی مدد فرمائے. اللہ اکبر. یعنی ایک بندہ جب کسی کی بات کر رہا ہو، غیبت کر رہا ہو تو اسے روک دینا چاہیے. بھئی یہ بات نہیں کرنا. پھر حدیث پاک میں آیا کریم آقا علیہ السلام نے کہ اگر کوئی منافق آدمی کسی دوست کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو دوسرا بندہ اس کی برائی روک کر اس کی اچھائی بیان کر دے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اس کی اچھائی بیان کرے. اس کہتے ہیں یہ بات نہیں پائی جاتی اس میں، یہ چیزیں خوبی اس کی ہے. جب یہ خوبیاں بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے. سبحان اللہ. فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے. ابو داؤد شریف میں اور مشکاۃ شریف میں یہ حدیث ہے، فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس کو جو تو نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا ہے. اللہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو لہذا جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا دفاع کرتا ہے، جی اس کے اگر اس کو خط پتہ بھی ہو کہ اس بندے میں یہ عیب پائے جاتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے، وہ آگے سے اس کا دفاع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی غیبت میں. یعنی وہ بات پھر آ جائے گی نا اگر بندہ دنیا کے اندر کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے. ہاں بالکل زبردست. تو اللہ ان کی پردہ پوشی. اللہ تعالیٰ کیا. اب یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ہمارے ہاں کیونکہ بغض اور حسد بہت پایا جاتا ہے تو غیبت میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو لہٰذا جب آپ اکٹھے ہو کر بیٹھے، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی بیٹھے یا مرد حضرات بیٹھے، وہ کوشش کریں کہ اچھائیوں پہ گفتگو کریں. وہ کوشش کریں کہ جب کسی کی برائی کی بات آئے تو وہاں اس کو نظر انداز کریں کہ یار نہیں، آپ کیونکہ وہ موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں جھوٹی باتیں بہت پھیلائی جاتی ہیں. ایسے ہی چلتے چلتے کسی پہ الزام لگا دیا تو وہ جناب پیچھے سے پروپیگنڈے کا ایک پورا آج کل سوشل میڈیا پہ اتنا بڑا جھوٹ چلتا ہے صرف اپنے فالوور بنانے کے لیے. اور کسی پہ کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بات کیجیے تو ہم نے آگے کر. بالکل ایسے. اگر کوئی ایک جماعت ہے دوسری جماعت کی مخالفت کرتی ہے تو انہوں نے اگر کسی ایک شخص نے کہیں سے جھوٹ نکالا اور اس پہ الزام لگایا، بہتان لگایا، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا ہے اور اس کی زبان کا بھی روزہ ہے، اس کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، اس کی آنکھ کا بھی روزہ. اب زبان سے کیا ہے؟ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، غیبت کی جا سکتی ہے، چغلی، بہتان، یہ چیزیں جو ہے گالی کی برائیوں سے برائیوں سے بچنا ضروری ہے. غیبت بہت بڑا گناہ ہے.
غیبت روزے کی حسن کو کھا جاتا ہے۔ اللہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ غیبت کرتا رہتا ہے اس کے غیبت کرنے سے بھوکا تو وہ رہتا ہے، پیاسا تو وہ رہتا ہے، روزے کا وہ جو حسن ہے جو اس کی اصل حالت ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے، آپ عوام کو بھی یہ چاہیے، دوستوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جب کسی محفل میں بیٹھے تو کسی کی برائی بیان نہ کریں، کسی پہ الزام، جب تک کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم کسی کو آنکھوں سے نہ دیکھو کیا بات، تب تک بات کرو۔ بے شک، اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم میں ہے کہ کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سوئی بات آگے کرے، اللہ، یعنی جب تک عین الیقین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو تو اس کے صاحب بارے کو میں بیان نہیں کرنا بیان چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر دیکھا بھی ہو تو اس کی غیر موجودگی میں تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ غیبت ہو جائے گی۔ تو دعا بھی مانگنی چاہیے، لوگوں سے ہمیشہ بچت کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں آپ بیٹھتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، کسی کا تذکرہ ہو، اس کے عیب بیان ہو تو اس کو نظر انداز کریں، آگے بڑھیں۔ ہاں اچھائی بیان کریں گے آپ، اگر کوئی بندہ قدرت رکھتا ہو فوراً اس کی اچھائی، اگر کسی نے عیب اس کا بیان کیا تو وہ فوراً اس کا اگر اچھائی بیان کر دیتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں انشاءاللہ تعالی، اس کوشش سے لوگوں تک جب یہ پیغام جائے گا، اگر ایک آدمی نے بھی عمل کر لیا تو رمضان والوں کے لیے یہ ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت، بہت زبردست پروگرام ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ نے بہت زبردست گفتگو کی، ہمارے ناظرین تک ہم آپ کا یہ پیغام ضرور انشاءاللہ ہم سنائیں گے، ناظرین کو، ہمارے ناظرین تک یہ پیغام پہنچے گا کہ دیکھیں رمضان مبارک کے ان ببرکات ساتوں کی وساطت سے کہ روزے رکھ کے ہمیں غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، یعنی ہر برائی سے ہی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی صفت ہونے کے ناطے اگر کسی کا پتہ بھی ہے تو کوشش کریں اس کے پردہ پوشی کریں۔ اگر ہم اس کی پردہ پوشی کریں گے تو انشاءاللہ قیامت والے دن مالک کائنات بھی ہماری پردہ پوشی فرمائے گا۔ ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو کی بلا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ ہمارے اس پروگرام کے اندر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ جس طرح دین کے کاموں میں مصروف عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حیات اسی دین متین پر مزید جو ہے نا کامیابیاں ماشاءاللہ عطا فرما، چکے آپ کو مدارس اور مساجد جتنے بھی آپ سب سے فرما رہے ہیں، بالخصوص آپ کے حوالے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کیونکہ آپ محافظ مدارس، دینی مدارس، آج اس پرفتن دور کے اندر۔ برحال ہمارے ناظرین، یہ علامہ عبدالغفار گجر صاحب کا برکات القدسیہ نے بہت زبردست ہمیں گفتگو کی، غیبت کے حوالے سے، بہتان کے حوالے سے، چغلی کے حوالے سے، رمضان المبارک کی یہ ببرکت ساتیں ہیں، ان ببرکت ساتوں کے اندر ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ عرفان رمضان پروگرام کی پوری ٹیم کا جو ہے نا ہم مشکور ہیں کہ یہ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانے میں مصروف عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو اپنے پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے راہ نجات اور ذریعہ نجات بنائے۔ عرفان رمضان ٹرانسمیشن زندہ باد۔